بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی سیاست میں اس وقت جو آڈیوز اور ویڈیوز کے کانٹیکس میں پوری پالیٹکس جنریٹ کی جا رہی ہے اور تواتر کے ساتھ قسط وار جس طرح سے کیسٹیں سامنے آ رہی ہیں اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اس نے پاکستانی سیاست میں ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ اور یہ بھونچال جو ہے وہ صرف سیاسی محاذ پہ نہیں بلکہ ادارہ جاتی محاذ پر بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں اور اس میں جوڈیشری کے کانٹیکس میں بھی بہت سے نئے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری لڑائی جو آڈیوز ویڈیوز کے کانٹیکس میں قانونی نکات کے اوپر سامنے آئی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کی پراپر ٹرانسپیرنسی کی بات کی جا رہی ہے، کیفر کردار تک کرداروں کو پہنچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ساری لڑائی جو ہے ہم عدالتی محاذ پہ نہیں دیکھ رہے بلکہ یہ لڑائی سیاسی میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے کے خلاف لنگوٹ کس لیے ہیں، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیا کے محاذ پہ بھی اور قانونی محاذ پر بھی وہ لوگ جو اپنی سیاسی ہمدردیاں مختلف جماعتوں کے ساتھ مختلف قیادتوں کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ بھی لنگوٹ کس کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ جیسے فیصلہ عدالت نے نہیں کرنا بلکہ عدالت کے مقابلے میں سیاسی میدان کے اندر ہونا ہے، اور اس سیاسی میدان میں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے سچ کی بنیاد پر۔ آپ نے دیکھا رانا شمیم جو چیف جسٹس تھے گلگت بلتستان کے، ان کی پہلے آڈیو ویڈیو سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے مریم نواز شریف کی 2 ویڈیوز آڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں جس میں وہ میڈیا کو ڈکٹیشن دیتے ہوئے نظر آئی ہیں۔ اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے ایک آڈیو سنی ہے۔ یہ سارے تانے بانے کیا پاکستانی سیاست میں کسی منظم منصوبہ بندی اور سازش کے تحت بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے؟ اسی کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی جو آبزرویشن دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عدلیہ کے وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور خود جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس بحالی تحریک کے اندر بہت زیادہ سرگرم تھے جوڈیشل ایکٹیویزم کے کانٹیکس میں۔ اور یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جس طرح سے ہم نے قانون کی حکمرانی کا مذاق اڑایا، وکلا اور بار اور بینچ کے درمیان تنازعات کو دیکھا، اور جس طرح سے بار نے مختلف مواقعوں پر ججوں پر حملے کیے، پولیس پر حملے کیے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، یہ اسی جوڈیشل ایکٹیویزم کے کانٹیکس میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اور یہ بڑا اہم نکات ہے، اس سے ہمیں یہ سارا کھیل سمجھ آئے گا۔ ان کے بقول سیاسی جماعتیں سیاسی میدان کے اندر تو بیانیے بناتی ہیں، اپنے موقف کے ساتھ کھیلتی ہیں، اپنے سپورٹرز کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن عدالت میں آنے سے گریز کرتی ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا جب مریم نواز سے کہا گیا کہ وہ آئیں اور یہ تمام ویڈیوز یا آڈیوز جو ہیں عدالت میں پیش کریں تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہیں، پھر کبھی کہتی ہیں کہ ہم مناسب وقت پہ پیش کریں گے، پھر کبھی کہتی ہیں ہمیں عدالتوں پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان چیزوں کی قانونی حیثیت کتنی ہے اور ان کو ثابت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اسی لیے سب سیاست کا سہارا لے رہے ہیں۔ حکومت کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی سیاسی میدان کے اندر ہی اس بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ باقاعدہ ایک منظم پلاننگ کے تحت اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اداروں کی ساکھ پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر باقاعدہ اداروں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آنے والی خبروں کو بنیاد بنا کر آپ اس طرح سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں جیسے یہ مکمل سچ ہے۔ ان کے بقول یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ہو رہا ہے، کس پر عدالتیں کارروائی کریں گی، کس پر نوٹس لیں گی، ان کی حقیقت کیا ہے، کون اس کو پیش کرنے والا ہے، کون اس کو بنانے والا ہے، وہ سارے کردار تو منظر عام پہ آتے نہیں ہیں۔ اچانک چیزیں میڈیا کے اندر گردش کرتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ عدالتیں اس کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو لیں یا کوئی کارروائی کرے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا جو میڈیا کے کانٹیکس میں مریم نواز صاحبہ کی 2 آڈیو سامنے آئی ہیں، یعنی اندازہ لگائیے بغیر کسی سرکاری عہدے کے
بغیر کسی ریاستی یا حکومتی عہدے کے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت بیٹھ کے کتنی خوبصورتی سے میڈیا کو ڈکٹیشن دیتی تھی، اور صرف صحافیوں کو نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اخباری مالکان کو بھی ایجنڈا مسلط کیا جاتا تھا۔ دو بڑے میڈیا ٹرائیکون یعنی میاں عامر محمود جو دنیا گروپ آف میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور میر شکیل الرحمان جو جنگ گروپ آف میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں جو آڈیو مریم کی آئی ہے جس کے اوپر مسلم لیگ کے محمد زبیر نے اعتراف کیا ہے کہ یہ مریم نواز کی آواز ہے، اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ آپ ایک بیلنس قسم کا انالیسس پیش نہ کریں، دونوں سائٹس کے ایویڈنس نہ دیں، بلکہ صرف ہمارا بیانیہ دیں اور عمران خان کو کرپٹ ثابت کریں، اور ان بڑی خوش اس پر مسرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم نے ایسا کیا۔ اور اس میں ایک میڈیا مالک میاں عامر محمود کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، انشاءاللہ میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کروں گا۔ حالانکہ میڈیا کے اندر رپورٹر کا کام یہ ہوتا ہے جب وہ کوئی سٹوری دیتا ہے تو دونوں سائڈ کا موقف دیتا ہے، لیکن مریم ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ دونوں سائڈ کا موقف نہیں، صرف ہمارا موقف آنا چاہیے عمران خان کے خلاف۔ اور دوسرے نمبر پہ اشتہارات کے کھیل کے اندر وہ باقاعدہ ڈکٹیٹ کرتی نظر آئی ہیں کہ کس اخبار کو اشتہار دینا ہے اور کس اخبار کو اشتہار نہیں دینا، کون سا اینکر ان کو پسند ہے اور کون سا اینکر ان کو پسند نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا میڈیا بریگیڈ ہے وہ سارے اس کھیل میں خاموش نظر آتا ہے، مریم کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کرتا، مریم پہ تنقید نہیں کرتا، پی ایم ایل این کے میڈیا سیل پہ تنقید نہیں کرتا، جس سے ان کے دورے معیار بھی سامنے آتے ہیں۔ اور یہی جرنلسٹ جو ہیں جو جنگ اور جیو میں کام کرتے ہیں یا دنیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں، کیا وہ مریم کی اس آڈیو کے اوپر کوئی بیان جاری کریں گے کس طرح سے ان کے اداروں کو ڈکٹیشن کے ذریعے مسلط کیا جاتا تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں باقاعدہ اس وقت جو آڈیو ویڈیوز کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ایک منظم پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ریاست کو کمزور کرنا، اداروں کو کمزور کرنا اور شخصیات کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کھیل کا نتیجہ عملی طور پر کچھ نہیں نکلے گا، قانونی طور پر صرف اور صرف سیاسی سکور کر کے اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی سکور کرنا نظر آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کھیل کے اندر خود چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کو سٹاپ کرنا چاہیے، اور جو بھی فریق اس طرح کی آڈیو ویڈیو کو گواہی کے طور پر پولیٹیکل نیریٹو کے طور پر پیش کرتا ہے اس کو پر سو موٹو لے کے ان کو عدالت میں بلایا جائے، اس کی صحت کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے ایویڈنس کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے کرداروں کے بارے میں پوچھا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ اس لیے بند کرنا ضروری ہے کھیل کیونکہ اس سے اداروں کی سلامتی کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عدلیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں کس طرح سے فیصلے کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیسے فیصلے کرتی ہے، میڈیا کیسے فیصلے کرتا ہے، خود پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہیرارکی ہے فیصلہ کرنے کی وہ کیا کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ پاکستانی سیاست کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی زیادہ ہمیں اس کی شدت کو کم کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی سیاست کو جنم دینا ہے جو پاکستان میں سیاست کو، جمہوریت کو اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے میں آگے بڑھ سکے۔ ہمارے سیاسی قیادتوں کو اپنے سیاسی طرز عمل کو ریویو کرنا چاہیے۔ یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے، محاذرائی کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی سیاست ہے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا مہم کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اس سے پاکستانی سیاست کے اندر جو پہلے سے موجود محاذرائی ہے وہ کم نہیں ہوگی بلکہ وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کا نقصان پاکستانی سیاست کو، پاکستانی جمہوریت کو ہوگا۔ پاکستان اس وقت انٹرنلی اسٹیبلٹی کی جنگ لڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے ایکسٹرنل چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ افغانستان کی صورتحال ہو، پاک بھارت تعلقات ہو، سی پیک کا مسئلہ ہو، چائنا امریکہ کے درمیان جو ٹکراؤ نظر آتا ہے وہ ہو، اس سارے کانٹیکس میں ہمیں اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹیبل کرنا ہے، اکنامکلی بھی کرنا ہے اور پولیٹیکلی بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس ایجنڈے کے تحت جو اس وقت پاکستانی سیاست پہ غالب ہے اس کے تحت آگے چلیں گے تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان اور زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن میں آ جائے گا۔ تو گیند پاکستانی سیاستدانوں کے کورٹ میں ہے، اداروں کے کورٹ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ وہ ایک ایسی سیاست کی طرف بڑھے جو اس ملک کو جمہوری سیاست کی طرف بھی لے کے جا سکے اور ساتھ ساتھ اس ملک کو اسٹیبل بھی کر سکے تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے معاشی میدان میں آگے بڑھ سکیں۔